حضور نے شہادتوں کی خبر تو دی ہے، لیکن کسی کی شہادت ٹالنے کی دعا نہیں کی۔ یا اللہ عمر کے ذریعے تو نے اسلام کو عزت دی، عمر کے ذریعے اسلام کہاں کہاں تک پھیل جائے گا، اس کو شہادت سے بچا لینا، اس کی حفاظت کرنا۔ دعا کر سکتے تھے نا، اور حضور دعا کر دیتے تو حضور کی دعا قبول ہی قبول۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، دعا فرما دیتے یا اللہ عمر کی حفاظت کرنا۔ عثمان غنی بہت حیادار، نرم مزاج، رحم دل میرا خادم ہے، جنت میں میرا رفیق ہے، اس کی جان کی حفاظت کرنا۔ مولا علی میری لاڈلی صاحبزادی کا خامد ہے اور میرا بھائی ہے، میرا قریب ترین رشتہ دار ہے، اس کی جان کی حفاظت کرنا۔ اور امام حسین کو تو میں نے گود میں کھلایا ہے، کندھوں پہ بٹھایا ہے، اس کے لیے سجدے دراز کیے ہیں، اس کی جان کی حفاظت کرنا۔ باقی جتنے مرضی شہید کر دینا، تو دعا کر دیتے تو اس سارے جتنے حضرات تھے ان سے شہادت ٹل جاتی نا، کیوں جی؟ لیکن موت تو آنی تھی، تبھی موت تو سب کو آنی، شہادت کی نہیں آئے گی، بستر پہ آ جائے گی، کسی ایکسیڈنٹ میں آ جائے گی، کسی بیماری میں آ جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی شہادت سے بچنے کی دعا نہیں فرمائی۔ ہم تو کہہ دیتے نا اوہو بیچارہ مارا گیا، ادھر غزہ کے بارڈر پہ مارا گیا، کوئی فلسطین میں مارا گیا، کوئی فلاں جگہ مارا گیا، کوئی مرید کے میں قتل ہو گیا، بڑا ظلم ہوا، بچ جاتا بیچارہ اگر۔ لیکن جن کی قسمت میں شہادت لکھی ہو، کیوں جی، ان کے اسباب بھی قدرت خود بنا دیتی۔ سیدنا فاروق اعظم دعا کیا کرتے تھے یا اللہ اپنی راہ میں شہادت عطا فرمانا، اور شہادت بھی اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرمانا۔ اب حضرت عمر کے دور میں شام، مصر، دمشق، ایران فتح ہو گئے تھے، مدینہ منورہ میں تو لڑائی نہیں ہو رہی تھی، کوئی جنگ مدینہ منورہ میں اس وقت نہیں ہو رہی تھی، ہو چکی پہلے، بدر احد کی کے مار کے احزاب کے ہو چکے، اب یہاں تو کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی، لیکن دعا کرتے تھے کہ موت یہاں ہی اب مدینہ پاک کی عطا فرمانا، اور موت بھی شہادت کی۔ تو اللہ نے اسباب پیدا فرمائے، ان کی شہادت مدینہ طیبہ میں مصلی رسول پہ ہوئی۔ اگر یہ کوئی بزدلی ہوتی، اگر یہ کوئی ناکامی ہوتی تو کبھی دعا نہ کرتی، بلکہ حدیث مبارک میں تو یہاں تک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ میری آرزو اور تمنا ہے کہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اتنی دفعہ فرماتے تھے کہ سانس ٹوٹ جاتا تھا۔ کیوں جی؟ شہادت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ شہادت موت نہیں ہے، شہادت زندگی ہے۔ ذرا اونچی کہہ لیں،
زندگی کا ثبوت دینا آپ نے. شہادت زندگی ہے اور شہید مر سے شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں. کبھی کبھی ہم سنتے تھے کہ فلاں نے جام حیات ہمیشہ زندہ رہنے والا کو شربت پی لیا ہے اسے موت نہیں آ سکتی. اس وقت نہیں پتا تھا یہ چشمہ ہے کہاں جام حیات والا، آب حیات والا. اور جب قرآن کی تفسیر پڑھی تو سمجھ آیا کہ وہ آب حیات جو ہے وہ جام شہادت ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ذرا اونچی کہیں. زندگی دینے والا مالک، موت و حیات کا خالق، جس نے زندگی عطا فرمائی پھر قتل کروا دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، خون بہہ گیا، سارا الگ جسم الگ. وہ فرما رہا اس کی قضائے حیث قضائی دیکھ کے اسے مردہ نہ کہہ بیٹھنا، یہ مرا نہیں ہے. یا اللہ پاک اس کا خون بہہ گیا ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. فرمایا تم زندگی صرف اپنے سامنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کو سمجھتے ہو، تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے کہ اللہ نے اس کو کتنی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی. بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ اکبر. اگر مجھے پتا ہو کہ میرا والد، میری والدہ، کو بھائی کو بہن فوت ہو گیا ہے تو میرا رونا بنتا ہے، آنکھوں میں آنسو آنا اللہ کی رحمت ہے. چیخو پکار نہیں، آہو بکا بھی نہیں، نہ تھپڑ نہ سینہ کو بھی کچھ نہیں. اگر آنکھوں سے آنسو بہیں تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی. اور اگر مجھے پتا ہو کہ میرا باپ میرے سامنے زندہ پڑا ہوا تو میں آ کے ہاں کرنا شروع کر دوں، رونا شروع کر دوں. لوگ کہیں کہ پاگل ہو گیا. کیوں جی؟ اللہ کریم فرما رہا ہے یہ مردہ ہے ہی نہیں. میں کہوں تو آپ انکار کر دیں، کوئی ذاکر کہے تو انکار کر. رب فرما رہا بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. ہم تو صرف اسے ہی زندگی سمجھتے ہیں نا جو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور قرآن پاک کی عظمتوں کے قربان جائیں. اس آیت سے لے کے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون تک اللہ نے شہیدوں اور ایمان والوں کی شان بیان فرمائی. اور اس آیت سے پہلی آیت میں فرمایا ہے ایمان والوں استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے. صبر کا ذکر 2 دفعہ فرمایا، نماز کا ذکر 1 دفعہ فرمایا. نماز سے پہلے بھی صبر
اور نماز کے بعد بھی حکم تو عام ہے، مطلق ہے، سب ایمان والوں کو ہے، لیکن اللہ کی قسم لگتا ایسا ہے جیسے کربلا کا نقشہ بیان فرمایا۔ نماز سے پہلے بھی صبر اور نماز کے بعد بھی۔ نماز سے پہلے امام عالی مقام نے صبر کر کے دکھایا شہادتوں پہ، اور نماز کے بعد جب امام عالی مقام کی بھی شہادت ہو گئی تو پھر آپ کے گھر والوں نے صبر کر کے دکھایا۔ فرمایا شہیدوں کا ذکر کرنے سے پہلے صبر کا دامن پکڑ لو، شہادت ملتی صبر سے ہے، جہاں صبر نہیں وہاں شہادت نہیں۔